اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد اویس اسلمی کے نام سے، جو کہ ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن شعبہ حفظ کلاس کے اندر جو تجوید و قرات کورس 29 جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 29 کے اندر آج ہم سیکھیں گے حروف کے ادا کرنے کے طریقوں کا بیان۔ نمبر 1 تفخیم ہے۔ نمبر 1 تفخیم۔ تفخیم حرف کو پر پڑھنا، حرف کو پر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے اسم جلالت اللہ کا لام، جیسے اسم جلالت اللہ کا لام۔ اب اللہ جو ہے اس سے قبل اگر آ جائے زبر پیش تو لفظ اللہ کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر اس سے قبل آ جائے زیر تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ باریک، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ یہ صرف قاعدہ جو ہے تفخیم کا اسم جلالت اسم اللہ کے لام کا ہے، نہ کہ جو حروف تہجی میں لام آتا ہے اس کا، کیونکہ بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اسم جلالت اللہ کے جو ہے وہ لام کے علاوہ لام آتے ہیں، ان سے قبل بھی زبر ہوتی ہیں، ان سے قبل بھی پیش ہوتی ہے، لیکن ان کو پر نہیں پڑھنا۔ پر جو پڑھنے کا جو قاعدہ ہے وہ صرف اور صرف اسم جلالت اسم اللہ کے لام کا ہے۔ اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو لام حروف تہجی میں عام جو لام ہے اس کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا۔ تفخیم حرف کو پر پڑھنا، ترقیق حرف کو باریک پڑھنا۔ جیسے رجال، رجال کی را، رجال کی را، اب اس را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ رجال، رجال، وگرنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ را کو پر پڑھنے کی اور را کو باریک پڑھنے کی حالتیں جو ہیں وہ صورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ ہم آپ کو آگے انشاءاللہ لیسنز کے اندر جو ہے وہ سمجھائیں گے۔ فی الوقت آپ نے یہ سمجھنا ہے تفخیم کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے، ترقیق کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے، تحقیق کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے۔ یہ جو ساری قسمیں ہیں یہ میں آپ کو آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ صفات، یہ صفات عارضہ جو ہیں ان کی یہ ساری ڈیفینیشنز ہیں۔ سمجھا گئی کہ نہیں؟ صفات کے پیچھے آپ نے بحث پڑھی تھی، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، پھر صفات عارضہ کی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، صفات عارضہ بالصفت، صفات عارضہ بالحرف، اور تو پھر آگے صفات عارضہ کی مزید جو اقسام ہیں وہ تفخیم، ترقیق، تحقیق، تسہیل، اثبات۔ یعنی آپ کو آسان یہ اپنے الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر یہ رہ جائیں، یعنی تفخیم، ترقیق آپ کی قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر صفات عارضہ میں سے کوئی رہ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ جو ہیں وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن صفات عارضہ کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ہونا کبھی نہ ہونا، یہ لحن خفی کے مرتبے پر آئے گا۔ لحن خفی، لحن خفی مطلب کہ اگر آپ صفات عارضہ یعنی یہ تفخیم، ترقیق، تحقیق کی غلطی کرتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لحن خفی یعنی مکروہ جو غلطی ہے اس کا آپ کیا ہوں گے؟ مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ صفات عارضہ کی سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ اقسام ہیں، اس کی ہی ڈیفینیشنز ہیں۔ سمجھا گئی ہے نا؟ اگر یہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے، دوران قرآن پڑھتے ہوئے یہ کیا ہو جائے؟ تلاوت مسنگ ہو جائے، غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو گئی، یعنی آپ نے نہیں پڑھا، چھوڑ دیا ہے، یا اس کی آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطیاں کرتے ہیں، تو اس سے کیا کون سی غلطی ہوگی؟ لحن خفی کی۔ اور لحن خفی کا مطلب مکروہ، یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ گناہ گار ہوں گے۔ بار بار اگر کریں گے تو پھر یہ لحن خفی بھی کیا ہو جائے گی؟ لحن جلی کے مرتبے اور مقام پر پہنچ جائے گے۔ بہرحال آگے آ گیا ترقیق، حرف کو باریک پڑھنا۔ جیسے رجال ان کی را، را کے نیچے زیر ہے تو را کے باریک پڑھنے کی صورت میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ باریک۔ آگے کہتے ہیں تحقیق، حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا۔
جیسے انذرتہم، بہت سارے جو پڑھنے والے ہیں قرآن وہ انذرتہم یعنی واضح نہیں کرتے ہیں، دو حمزہ کیونکہ آ گیا نا، ٹھیک ہے، دو حمزہ آگے ہیں، لہذا ان میں آپ نے خوب واضح اور صاف کر کے پڑھنا ہے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ دو حمزہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، انذرتہم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کو واضح نہیں کریں گے تو اس سے آپ کی جو ہے وہ تحقیق جو ہے یہ رہ جائے گی، اس کی غلطی ہوگی۔ آگے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، جیسے اعجمی وعربی، تحقیق کا مطلب خوب واضح اور صاف پڑھنا، اور ابدال کا مطلب حرف کو بدلنا، ٹھیک ہے، حرف کو بدلنا بھی نہیں ہے اور خوب واضح کر کے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اعجمی، اب کیونکہ حمزہ آ گیا ہے اور عین آ گیا ہے، حمزہ آ گیا ہے اور عین آ گیا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو حلق کے سے ادا ہونے والے حروفوں میں سے کیا ہیں؟ یہ دو حروف ہیں، حمزہ اور عین۔ اور حمزہ اور عین جو ہے یہ اگر آپ ان میں فرق نہیں کریں گے، خوب واضح نہیں پڑھیں گے، بدلنا بھی نہیں ہے، حمزہ کو عین کے ساتھ بدلنا بھی نہیں ہے، اور آپ نے اس کو مجہول بھی نہیں رکھنا، بلکہ خوب واضح صاف معروف کر کے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ پہلے دو حمزہ ہیں، پھر بعد میں کیا ہے؟ عین ہے۔ اعجمیٌ، ٹھیک ہے، اس کی سمجھ میں آگے تسہیل کسے کہتے ہیں؟ آگے اثبات، حرف کو باقی رکھنا، اثبات حرف کو باقی رکھنا، جیسے یمحو اللہ کی واو کو وقف میں حذف کر دینا، یمحو اللہ کی واو کو وقف میں کیا کر دینا؟ حذف کر دینا، یمحو اللہ۔ اب جب آپ پڑھیں گے یمحو اللہ پڑھیں گے یا یمحو اللہ پڑھیں گے؟ یمحو اللہ، یمحو اللہ پڑھیں گے تو واو نہیں پڑھی جائے گی، وقف جب کریں گے یمحو اللہ، یمحو اللہ، تو وقف کی حالت میں واو کو کیا کر دیں گے؟ حذف۔ آگے حذف کی طرح بھی آ گیا ابدال، حرف کو بدلنا، جیسے آل آنا، آل آنا اصل میں کیا تھا؟ آل آنا تھا، آل آنا اصل میں کیا تھا؟ آل آنا تھا، آل آنا، تو ہم نے دوسرے حمزہ، یہ جو دوسرا حمزہ ہے، یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف سے، تو کیا ہو گیا؟ آل آنا، ٹھیک ہے۔ آگے حذف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حرف کو ختم کر دینا، حذف کو، حرف کو ختم کر دینا، جیسے یمحو اللہ کی واو کو وصل میں حذف کر دینا۔ اثبات اور حذف میں فرق یہ ہے، وہاں وقف میں واو کو ختم کرنا ہے، یہاں وصل میں یعنی ملانے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ واو کو ختم کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ حذف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یو انڈرسٹینڈ مائی اسٹوڈنٹس؟ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اثبات اور حذف میں فرق صرف یہ ہے، وہاں وقف کی صورت میں واو کو ختم کرنا ہے، یہاں ملانے کی صورت میں واو کو ختم، یعنی وصل اور وقف کا سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ یمحو اللہ ٹھہریں گے تو واو کو حذف کریں گے، اگر ملائیں گے تو واو کو حذف کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ حذف۔ اب یہ ساری جو ہے یہ تفصیل صفات عارضہ کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ناظرین کرام رکھی ہیں، تفخیم، ترقیق، تحقیق، تسہیل، اثبات، ابدال، حذف، حرف کو پر پڑھنا، حرف کو بریک پڑھنا، حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، حرف کو باقی رکھنا، حرف کو بدلنا اور حرف کو ختم کرنا۔ ان کی آگے جو ہیں وہ مثالیں بھی میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے، لیسن نمبر 29، 29واں سبق ہمارا آج کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر جو ہے وہ مزید اس کی وضاحت جو ہے وہ جو آگے میں نے لکھی ہے اس کی انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ مجھے محمد اویس قادری احقر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔